السلام علیکم۔ آج ہم اپنے باب دوم کا سبق نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ صہیونیت کیا ہے یا زائنزم کیا ہے۔ جس طرح یہودیت کے 4 اصول یا 4 عقائد تھے، اسی طرح صہیونیت کے 2 اصول ہیں، اور انہی اصولوں کو انہوں نے اپنے ایک انٹرنیشنل تحریک بنائی ہوئی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر سارے اپنے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صہیونیت جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، جیسے یہودیت، مسلمان، اسلام، کرسچینٹی، یہ سارے مذاہب ہیں۔ اسی طرح صہیونیت جو ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے، جو کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا، نہ ہی کسی آسمانی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ یہودیوں نے مل کر اور کرسچنز نے بھی ان کا ساتھ دے کر ایک انٹرنیشنل تحریک بنائی ہے، جس کو زائنزم کہتے ہیں۔ اس تحریک کے 2 اصول، جس طرح یہودیوں کے 4 اصول تھے وہی والے ہیں، بلکہ جو یہودیوں کے لاسٹ 2 اصول تھے، جس کے اندر ایک تھا کہ اپنے آپ کو تمام انسانوں سے افضل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو ہمارا خدا ہے، اللہ ہے، وہ ہم لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت باقی کرسچنز اور جو بھی مسلمز ہیں ان کے، اور یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ماننا کہ یہودیوں کے پاس اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ تو جتنے بھی زائنسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کے پاس الگ کنٹری ہے، نیشن ہے وہ لوگ، اسی طرح صہیونی بھی ایک الگ نیشن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا ملک چھین بھی لیا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے پاس ایک کنٹری ہو الگ سے، جس میں وہ اپنی مرضی سے رہیں۔ تو یہ ان کی بیسکس ہیں صہیونیت کی۔ اب ان کی جو سیاسی تحریک ہے وہ یہودیوں نے سٹارٹ کی تھی، مگر اس کے اندر اب کرسچنز بھی ان کا ساتھ دینے لگ گئے ہیں۔ کرسچنز کس طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ آلدو کرسچنز کے کچھ اپنے عقائد ہیں، مگر جو کرسچن یہ سمجھتا ہے کہ یہودی ہونا ایک افضل چیز ہے اور یہودیوں کے پاس ایک اپنا الگ ملک ہونا چاہیے، تو وہ بھی ایک زائنسٹ بن جاتا ہے، بجائے یہ کہ وہ جوئش بنے، کیونکہ جوئش کے لیے اس کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کا جوئش ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ کرسچن رہتے ہوئے ایک زائنسٹ بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مین چیز یہ ہے کہ جو بندہ ان کے 2 اصولوں کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کو صحیح مانتا ہے، وہ زائنسٹ بن جائے گا۔ اسی لیے اب زائنسٹ کے اندر کچھ یہودی بھی ہیں، کچھ کرسچنز بھی ہیں، ہندو جو ہیں وہ بھی، اور جو ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو تو نہیں مانتے پر ان کے جو 2 اصول ہیں ان کو مانتے ہیں، تو وہ بھی زائنزم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے پاکستانی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی فلسطینیوں کے دشمن ہیں یا مسلمانوں کے جو میجر دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، تو ہمارا یہ کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ یہودیوں کے جو 4 عقائد ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ کچھ سمجھے 2 گروپس ہیں، ایک یہودیوں کا جس کے 4 اصول ہیں اور عقائد ہیں، اور ایک زائنسٹ کا جن کے صرف 2 عقائد ہیں۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے 4 عقائد ہیں یہودی ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جبکہ جن کے 2 عقائد ہیں وہ ہمارے اصل دشمن ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اتنی انہوں نے کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اتنے خفیہ طریقے سے سارے کام کرتے ہیں زائنسٹ، کہ ابھی تک ان کا صحیح سے پتہ ہی نہیں چلا مسلمانوں کو کہ ان کا اصل دشمن کون ہے، اور اگر ہمیں اپنے دشمن کا ہی نہیں پتہ تو ہم لوگ اس سے جنگ کیسے کریں گے۔ صہیونی یا زائنزم ایک خفیہ تنظیم ہے، یا خفیہ طور پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو الومینیٹی اور فری میسن کا کام ہے یہ بھی خفیہ طور پر زائنسٹ ہی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر میجر کام ہو رہے ہیں، یا جو بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو رہی ہے، بٹ وہ آلریڈی کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یوزنگ سائنٹیفک ٹیکنالوجی، تو یہ جو دنیا کا نظام ہے وہ اکانومی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح جو زائنسٹ ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ اتنا سیکریٹلی کر رہے ہیں، اوپنلی نہیں کر رہے، کہ میجورٹی لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ زائنسٹ بھی کوئی ہیں اور وہ لوگ یہ سارے کام کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زائنزم کا سٹارٹ کیسے ہوا؟
1890 میں ایک یہودی بندہ تھا نیتھن برنبم، اس نے یہ سوچا کہ یہودی جو ہیں ویسے در بدر پھر رہے ہیں تو ان کا الگ کنٹری ہونا چاہیے۔ پھر اسی کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں اس کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر 1896 میں ایک سیکولر بندہ تھا تھیوڈر ہرزل، اس نے یہ ایک بار پھر سے مہم سٹارٹ کی کہ جو بھی یہودی ہیں ان کا ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے، اور زائنسٹ جو بھی ہیں کہ زائنسٹ لوگ یا یہودی لوگ بہت افضل ہیں باقی دنیا کے لوگوں سے، تو اس کو بھی سٹارٹ میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ملی تھی۔ اس نے پھر ایک اور حربہ آزمایا، جو ہولوکاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ یہ ایک رائٹر آتھر تھا اور اس نے بھی پین کے ذریعے یہ ساری جنگ سٹارٹ کی۔ تو اس نے ہولوکاسٹ کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور یہودیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اب جو مظلوم ہوتا ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ہولوکاسٹ اصل میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ریئلٹی کتنی حد تک ریئل ہے اور کتنا فکشنل ہے، کیونکہ جو بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ لوگ ملین آف ایئرز پرانی چیزوں کے اوپر تو ریسرچ کرتے ہیں، مگر یہ جو ہولوکاسٹ ہے وہ کچھ 100 سال پرانی چیز ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنا منع ہے، اس کے بارے میں بات چیت کرنا، بولنا، سننا سب کچھ منع ہے۔ کہ وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے یا اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہے اس کو ہولوکاسٹ کے اوپر یقین نہیں ہے، اور اس کو یہودیوں کے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اور اس کی بہت زیادہ سخت سزا دی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر کتنا منافقت ہے، کہ وہاں پہ ان کی فریڈم آف اسپیچ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ اپنے بارے میں جو بندہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، فار ایگزامپل ایک یہودی ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس بندے نے ہولوکاسٹ کے بارے میں لکھا، لوگوں کو بھڑکایا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اب ہم لوگ پوری دنیا سے بدلہ لیں گے، اور برائی کی چیزوں میں ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، تو سب لوگ جمع ہو گئے، یہودی خاص طور پہ، کہ ہاں بھئی ہم لوگ اب بدلہ لیں گے، ہمارا اپنا کنٹری ہوگا اور ہم جس طرح چاہیں لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کرنا چاہیں ہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے عبرانی کتب کے اندر ایک ٹاپک ہے ریٹرن آف زائن، اس کی بھی ابتدا کی کہ ہمارا جو بھی زائن ہے یا دجال ہے، مسیحا ہے، وہ آئے گا اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے پریپریشن کرنی ہے۔ اس طرح پھر ایک ہی سال کے اندر 1897 میں اس کو کافی زیادہ پذیرائی ملی اور ایک زائنسٹ کی باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی۔ اب زائنزم یا زائنسٹ جو لوگ ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ گریٹر اسرائیل بنائیں، اور چاہے وہ کسی کو بھی ماریں، کسی کی بھی جگہ کو پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم سب کو مار بھی سکتے ہیں، پر ایٹ دی اینڈ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو کرسچنز بھی گریٹر اسرائیل بنانے کے حامی ہیں وہ بھی زائنسٹ کہلاتے ہیں یا کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کرسچنز یہودیوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے زائنزم میں حصہ لیتے ہیں کہ یہودیوں کا الگ ملک ہونا چاہیے اور ان کو یہ حق ہے کہ ان کا ایک سیپریٹ ملک ہو۔ سو دیٹس اٹ، یہ سب کچھ تھا زائنزم کے بارے میں، زائنسٹ کے بارے میں، اور ان کا ڈفرینس یہودیوں سے۔ یہودیوں میں پھر کچھ اچھے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ نہیں ہے، ہمیں اپنے الگ ملک کے لیے لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، پر زائنسٹ ایسے ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں نا کہ اس بندے کے اندر دل نہیں ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ انہیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں بس اپنے مقاصد دیکھنے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو منی کا کنٹرول ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کافی سالوں سے اس کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ یہ لوگ کام ابھی بھی کیے جا رہے ہیں، اور میجورٹی آف مسلمس کو یہی نہیں پتہ کہ زائنسٹ کون ہے اور ان کا کیا کیا اعمال ہیں اور کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سو دیٹس اٹ، انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔